الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے یہاں انسانی ایک کمزوری بیان فرمائی ہے، وہ یہ چونکہ کفار مکہ مخاطبین اول ہیں اس کے قرآن کے، وہ ان کے ہاں اپنے ہاں تو کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی، تو تجارت کا سامان لینے کے لیے وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں سمندری سفر بھی تھا اور خشکی کا سفر بھی تھا، کبھی وہ بیابانوں میں چلتے، جنگلوں میں چلتے، کبھی ریگستانوں میں چلتے، اور کبھی ان کا سفر سمندروں میں ہوتا، تو کبھی اگر وہ راستہ بھٹک جاتے اور رات کی تاریکیوں میں کبھی ہواؤں کا طوفان آ جاتا یا سمندر میں کبھی لہریں زیادہ آ جاتی اور موت اپنے سامنے دکھنے لگتی، تو اپنے تمام دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے، جو 33 کروڑ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا دیوی دیوتاؤں ہیں، ان کو بھول جاتے اور ایک مالک حقیقی کے آگے دعائیں کرنے لگتے، گڑ گڑانے لگتے۔ اللہ نے اسی کو فرمایا کہ کون ہے جو تم کو رات کی تاریکیوں میں پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، کون ہے جو تمہیں خشکی میں نجات دیتا ہے، کون ہے جو تم کو سمندروں میں راہ بتلاتا ہے جب تم بھٹک جاتے ہو، تو تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اس مالک حقیقی کو، کارساز کو گڑ گڑا کر پکارتے ہو، تدعونہ تضرعا، گریا کرتے ہو، آنسوؤں کو بہاتے ہو، اعلانیہ کبھی زور سے پکارتے ہو، وخفیہ کبھی چپکے چپکے پکارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری کو بیان فرمایا کہ جب بے قراری کا وقت آتا ہے تو ہر ایک کو بھول جاتے ہو، سوائے اللہ یاد رہتا ہے، اور کہتے ہو کہ لئن انجانا من ہذہ، اگر ہمیں اس سے نجات مل جائے تو لنکونن من الشاکرین، ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں بھی بیان فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، ہائے توبہ۔ تو اللہ نے فرمایا قل اللہ ینجیکم، اے نبی آپ اعلان کریں اللہ تمہیں اس مصیبت سے بھی نجات دے گا جس میں ابھی تم واقع ہو، اور ہر پریشانی سے بھی اللہ ہی بچائے گا، کیونکہ اس کی قدرت کامل ہے۔ لہذا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ پریشانیوں میں تو اللہ کو یاد رکھو، جب وہ پریشانی ختم ہو جائے تو اپنی پرانی روش پر آ جاؤ، شکر گزار بندے بنو پریشانیوں میں بھی، اور جب پریشانیاں ختم ہو جائیں اس کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ نے
یہ مضمون یہاں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اے نبی آپ فرمائیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت تمہیں کون نجات دیتا ہے جب تم اللہ کو گڑ گڑا کر تضرع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پکارتے ہو اور چپکے چپکے بھی پکارتے ہو۔ جب سمجھ میں آتی ہے بات کہ کوئی اور نہیں سننے والا تو اللہ کو پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ اے نبی آپ فرمائیں اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، جتنی پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کے واسطے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، نظام کائنات اللہ چلا رہا ہے۔ لہذا جو ذات اتنی مہربان ہے اللہ پوچھتے ہیں پھر بھی کیا تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ یعنی یہ شکر گزاری کا تقاضا نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا رہے اور مشرک بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر گزار بندے بنو۔ سبحان اللہ۔